آپ کی حکومت مسائل بڑھا رہی ہے، کم نہیں کر رہی، ان ڈیسیژن ہے. ابتدائی طور پر کچھ فیصلے لیے، پھر آپ اوپر بیٹھ گئے. اب یہ 90 کا دور نہیں ہے کہ $2 ارب چاہیے نہیں تو ہم پھنس جائیں گے. اب آپ کو $30-32 ارب چاہیے. کیسے ہم ایسے ڈنگ ٹپاؤ کام نہیں کر سکتے؟ نہیں، آپ کی بات درست ہے کہ آپ کو بہت سے ایسے مشکل فیصلے کرنے ہیں جو ماضی میں ہونے چاہیے تھے، اور ان کے اثرات ملکی اکانومی پر ہیں. لیکن یہ بھی ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ ان کے اثرات عام آدمی پر بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے کہ آپ کیا ریفارمز کریں گے اور کون سے ریفارمز کو ڈیلے کریں گے کہ عوام پر بوجھ کم پڑے. تو اس میں مختلف رائے ہو سکتی ہیں. میری ایک رائے ہے، آپ کی ایک اور رائے ہوگی. میری رائے تو یہی ہے کہ یہ مشکل ترین فیصلے ایک کڑوا گھونٹ سمجھ کر لینے چاہیے، اور اس کا یقیناً ایک امیڈیٹ امپیکٹ آئے گا، مہنگائی کی صورت میں آئے گا. لیکن اس کو مستقبل میں آپ کم از کم ان معاملات سے نکل کر آپ اسٹیبلٹی دے سکیں گے. تو یہ اس طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے. 40% فوڈ انفلیشن ہے دیہاتی ایریاز کے اندر. شہروں کے اندر بھی کوئی 35-36% کے قریب ہے. جو اوور آل ہیڈ لائن انفلیشن ہے وہ بھی 26-27 کے گرد گھومتا ہے. وہ پکچر اچھی نہیں ہے. آپ نے روپیہ روکا ہوا ہے، روپیہ چھوڑیں گے تو آپ یہ 10-12% اور امپیکٹ آئے گا اس کے اوپر، انفلیشن اور اوپر جائے گی. لیکن ساری ٹریڈ ہم نے بند کر دی ہے، سارا کاروبار ہم نے بند کر دیا ہے. جو اسمبلنگ یونٹ ہے، چھوٹا موٹا کوئی فارماسیوٹیکل کا مینوفیکچرنگ پلانٹ لگا وہ بند کر دیا. اس طرح تو ملک نہیں چلے گا. 22-23 کروڑ لوگ ہیں یہاں پہ. میں یہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ ایک رائے یہ ہے کہ آپ روپی کو فلوٹ کر دیں اور یہ اپنی قیمت ڈھونڈ لے، اور وہ قیمت میرا خیال ہے شاید 245-250 کے لگ بھگ 250 سیدھا 250 پہ جائے گا. تو اس سے یقیناً مہنگائی پہ کا اثر آئے گا، کیونکہ آپ کی جو امپورٹڈ مصنوعات ہیں سب مہنگی ہو جائیں گی. اور ہم آج گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، فرٹیلائزر بھی امپورٹ کر رہے ہیں، تیل ہم کرتے ہی امپورٹ ہیں، دالیں بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، پتی بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، تو تیل خوردنی تیل امپورٹ کرتے ہیں. تو ایک مہنگائی کا کافی بوجھ عوام پہ آئے گا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس سے مستقبل میں آپ کو آسانی ملے گی اور آپ استحکام دے سکیں گے. لیکن آپ کی حکومت یہ فیصلے لینے سے گریز کیوں کر رہی؟ شہباز شریف کی تو جسٹیفیکیشن ہی ختم ہو جاتی ہے اگر یہ کام نہ کرے. پھر تو عمران بیٹھا ٹھیک تھا. جی نہیں، وہاں عمران خان صاحب نے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا نا. وہ تو 3.5 سال بغیر فیصلوں کے گزر گئے اور سارا اس کا بوجھ ہے. میں بہانے نہیں ڈھونڈ رہا، لیکن میں نے اپنی آپ کو رائے کا اظہار کر دیا ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ کڑوا گھونٹ جلد دینا پڑے گا، ورنہ اس کے اثرات زیادہ مضر ہوں گے. سر تو پھر لے کیوں نہیں رہے؟ شہباز شریف یہ فیصلہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ کابینہ اور وزیراعظم صاحب بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. ان کو مختلف رائے لے کر ایک فیصلہ کرنا چاہیے، میرا یہ ذاتی خیال ہے. جو سب سے بڑی دو مشکل ایڈجسٹمنٹ ہے اور وہ کرنی ابھی پڑیں گی، اس کو آپ پوسٹ پون نہیں کر سکتے. سب سے بڑی ایڈجسٹمنٹ اس وقت یہ ہے کہ آپ کو روپے کو مارکیٹ بیس بنانا ہے، ایٹ لیسٹ اس کے قریب ترین لانا ہے. وہ میرے خیال میں 250، آپ نے بھی خود نمبر وہ بولا ہے 250 کے قریب جائے گا، اس سے کم پہ نہیں رکے گا. اس کا ایک امپیکٹ آئے گا. دوسرا، آپ کو جو سرکولر ڈیٹ آپ کا بن چکا ہے انرجی سیکٹر میں، وہ 4000 ارب سے اوپر جا چکا ہے. آپ کو گیس کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، پیٹرولیم کی قیمتیں ایڈجسٹ کرنی پڑیں گی، ساتھ بجلی کی قیمت اوپر لے جانی پڑے گی. یہ اکٹھی ان ون گو کرتے ہوئے بڑی مشکل پیش آئے گی. لیکن آپ پچھلے 2 مہینے سے کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ نے کچھ 1-2 سٹیپ 3 سٹیپ لے لیے ہوتے نا تو آپ کہیں قریب آئے ہوتے. آپ 2 مہینے سے بیٹھے ہیں ڈر کے مارے کہ ہم نے یہ کیا تو اور مار پیٹے گی. دس از ناٹ دی وے. دیکھیں، وہ سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور بہت سیاسی قیمت اس حکومت نے ادا کی بھی ہے، اس جماعت نے ادا کی بھی ہے. لیکن اب شاید ضرورت ہے کہ آپ مزید وہ مشکل فیصلے کریں اور وہ سیاسی قیمت ادا کرنے کی قربانی وہ دیں، اور اس سے یقیناً مستقبل میں استحکام آئے گا. اور جیسے آپ نے کہا، 3 چیزیں اس وقت زیادہ ضروری ہیں. ایک، آپ نے IMF کے جو ریویوز ہیں اس کو مکمل کرنا ہے تاکہ آپ پروگرام میں واپس آ جائیں. دوسرا، آپ نے جو روپی کو اس کی صحیح جگہ پر لے کر آنا ہے تاکہ جو ایک انفارمل مارکیٹ بہت بڑی کریٹ ہو گئی ہے وہ ختم ہو اور اس میں استحکام آئے. اور تیسرا، جو بھی سروسز ہیں یا پروڈکٹس ہیں ان کو آپ قیمت خرید سے کم نہیں بیچ سکتے. یعنی گیس، بجلی، یہ تمام چیزیں جو ہیں، جو تیل ہے وہ تو خیر ابھی قیمت خرید سے اوپر بک رہا ہے، پیٹرول ڈیزل، لیکن گیس اور بجلی پہ آپ قیمت پر آپ کو لانا ہوگا، ورنہ آپ کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. اور اس کا اثر بھی غریب ہے. اگر آپ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے کر غریب آدمی کو پروٹیکٹ کر لیں، جو کہ ہو سکتا ہے نظام کے اندر، تو پھر آپ کی مشکلات یا مہنگائی میں وہ اثر نہیں پڑے گا.